اس دی تفسیر تساں سماعت فرماؤ حضرات۔ 19واں پارہ ہے سورت نمل ہے۔ نمل دا مطلب ہے چونٹی، یعنی کیڑی نو عربی دے اندر نمل کہندے نے۔ اس سورت دی ایک آیت دے اندر ایک کیڑی دا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام تے اور کیڑی دا ذکر ہے۔ اس وجہ تو اس سورت دا نام نمل رکھیا گیا۔ حضرات کلام مجید ہے، کلام مجید دی آیت نمبر 38 ہے، سورت نمل آیت نمبر 38 ہے۔ حضرات ایک واقعہ پہلا دا مفہوم سماعت فرماؤ۔ واقعہ اس طرح ہویا کہ سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سارے جن پرندے ہر شے، ساری مخلوقات، جانور، پرندے، ہر چیز حاضر ہوندی سی۔ سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی سمجھدے سن، جانوراں دی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھدے سن۔ سارا کچھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو ہر پاسوں رنگیا سی، مال دولت ہر چیز نہ سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے رنگیا سی۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چایا، آ کے عرض کیتی کہ حضور ملک سبا ہے، اس ملک دے اندر حکمرانی ایک عورت کر دی ہے، وہ عورت دے ماتحت سارے لوگ کم کردے نے۔ حضور اس دی بڑی فوج ہے، بڑے او دے غلام نے، اے سارا سلسلہ کار ہے، تے وہ خدا نو نہیں ماندی، مسلمان نہیں ہے۔ ہدہد نے سارا واقعہ آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ رکھیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا، یہ سارا اس صورت نمل دے اندر آیتاں دے اندر موجود ہے، لیکن مفہوماً تانوں سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ لگ جاوے۔ آپ نے خط لکھیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا، اور خط دے اندر لکھیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تے تو جیڑی ہے ساری سلطنت چھڑ تے میری آ کے اتباع کر، میری فرما بردار ہو جا۔ حضرات ہدہد نو آپ نے خط دیتا، ہدہد نے خط لیا، خط لے کے تے جا کے ملکہ بلقیس دی پیرا لگا ہویا ہے، وہ دی محفل لگی ہوئی، تے قریب جا کے ہدہد نے وہ خط سٹ دیتا۔ جس وقت ہدہد نے وہ خط سٹ دیتا، ملکہ بلقیس نے پڑھیا وہ خط پڑھیا تے پڑھ کے اپنی عوام دے نال مشورہ کیتا کہ دسو ہن کی کیتا جاوے۔ عوام نے آکھیا کہ تیرے کولو انی فوج ہے، اتنا مال ہے، اتنا دولت ہے، تے اسی سارے تیار ہاں، جنگ کر دیں، دیکھ لینے سلیمان علیہ السلام دے لشکر نو، اسی مقابلہ کر دیاں، تباہ کر دیاں گے، ہر چیز ختم کر دیاں گے۔ لیکن وہ ملکہ بلقیس سمجھدار عورت سی، انہیں کہا کہ جس وقت جنگ ہوندی ہے، علاقے ختم ہو جاندے نے، بستیاں ویران ہو جاندیاں نے، لوگ مر جاندے نے، کوئی نام و نشان نہیں رہندا، ہر شے ختم ہو جاندی، تے جنگ بہت وڈی شے ہے، جنگ نہ کرو۔ انہیں آکھیا اس طرح کر دیاں کہ اسی سلیمان دی بارگاہ دے اندر خط لکھ دیاں، اسی سلیمان دی بارگاہ چ تحفے پیش کر دیاں، اگر تے ہویا دنیا دار تے پیسے لے کے تحفے لے کے تو من جائے گا، اگر ہویا اللہ دا نبی تے پھر نہیں منے گا، پھر سانو پتہ لگ جائے گی، یعنی نبوت نو چیک کیتا کہ نبی ہے یا نبی نہیں۔ انہیں کی کیتا 500 غلام، 500 لونڈیاں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مال و دولت بھیج دیتا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ تے سارا مال و دولت آیا تے آپ غصے دے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا مال دے کے میرے نال سودا کرنا چاہتی ہے؟ آپ نے فوراً پھر خط لکھیا، آپ نے فرمایا انہوں غلام نو آکھیا تابع ہو کے میرے کول آ جا، میں اللہ دا نبی ہاں، تیرے تحفے نذرانیاں دا میں بھکھا کوئی نہیں۔ آپ نے جس وقت پھر سنا کر لیا تو انہوں پتہ چل گیا کہ سلیمان واقعی اللہ دا نبی ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، دنیا دار ہوندا تو تحفے لے کے، غلام لے کے، لونڈیاں لے کے من جاندہ، لیکن سلیمان نہیں منیا، سلیمان واقعی اللہ دا نبی ہے۔ ملکہ بلقیس نے ارادہ کیتا، اپنی لشکریاں نو ساریاں نو تیار کیتا کہ چلو سلیمان دے کول چل دیں۔ ملکہ بلقیس آ رہی، حضرات 3 میل دا فاصلہ رہ گیا ہے، 1 میل دے اندر 3 کلومیٹر ہوندے نے، یعنی 9 کلومیٹر دا فاصلہ رہ گیا ہے، انی دور ملکہ بلقیس آ گئی ہے۔ ہن اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس والوں آکھیا
فرمایا 19واں پارہ سورۃ نمل آیت نمبر 38، فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ درباریو تواڈے وچوں کون ہے جیڑا اس دا تخت لے وے او دے آن تو پہلا کہ وہ میری فرما بردار ہو کے حاضر ہو جاوے۔ اگے اللہ ارشاد فرماندا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ فرمایا ایک بڑا خبیث جن کہ وہ بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا ہوں، امانت دار ہوں۔ یعنی ایک جن بولیا، عرض کیتی کہ حضور تسی جس جگہ تے بہ کے فیصلے کر دیو اور لوگاں دیاں عرضاں سن دیو، تاڈے اتھے اٹھن تو پہلا او تخت میں لے آواں گا۔ حضرات تفسیراں دے اندر لکھیا ہے او تخت 80 گز چوڑا سی، 40 گز اچا سی۔ اس جن نے آکھیا کہ حضور تاڈی مجلس ختم ہون تو پہلا میں او تخت لے کے آواں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس تو بھی پہلا چاہیے۔ وہ تے اے آئی پئی ہے 3 میل دے فاصلے تے آئی پئی ہے، تو کہہ رہے ہیں مجلس برخاست ہوئے گی تو پھر میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس تو بھی پہلا چاہیے۔ اگے اللہ ارشاد فرماندا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا بعض علم تھا۔ حضرات علمی گل ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، عربی گرامر دے اندر من دیاں قسماں ہوندیاں نے۔ ایتھے من قرآن پاک دے اندر من تبعیض واسطے، یعنی بعض نو بعض تو جدا کرن واسطے، ایک بعض حصہ، ایک جز، ایک تھوڑا یا ٹکڑا بیان کرن واسطے۔ اللہ ارشاد فرماندا قال الذی عندہ علم من الکتاب، او بندہ بولیا جہدے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم سی، کتاب دا تھوڑا جہا علم سی۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں او تخت تاڈی بارگاہ چ حاضر کراں گا قبل اس تو کہ تسی اکھ چپک لو۔ اے اکھاں اے بندہ بند کردا پتہ نہیں 1 منٹ چ کنی واری کردا ہوئے گا اکھاں۔ فرمایا حضور تسی اکھ بند کر کے کھولو گے تخت تواڈے سامنے ہوئے گا۔ ایک کلام مجید دی آیت ہے، وہ بندہ کون سی؟ وہ سلیمان علیہ السلام دا امتی سی۔ سلیمان علیہ السلام امام الانبیاء نہیں، اللہ دے نبی نے، امام الانبیاء حضور علیہ السلام دی ذات، حضور تمام انبیاء دے امام نے۔ مسجد اقصیٰ دے اندر حضور نے تمام نبیاں نو نماز پڑھائی، تمام نبیاں نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی، حضور دی امامت نو تمام نبیاں نے تسلیم کیتا۔ حضرات سلیمان علیہ السلام دا امتی، اللہ دا قرآن 20واں پارہ سورۃ نمل آیت نمبر 40، اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے جہدے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم سی، اونے اینے میل دے فاصلے تو 40 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت لے آندا۔ حضرات سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی آصف بن برخیہ دا اینا مقام ہے تے جڑا حضور دا امتی ہوئے، جدے کولو کتاب دا تھوڑا جا علم نہیں، جدے سینے دے اندر پورا قرآن ہوئے، او شاہ سلیمان تونسوی دی ورگا ہوئے، شاہ سلیمان تونسوی ہوئے، قسم اے دے تو زیادہ میلہ تو او بھی تخت لے آ سکتا ہے۔ اللہ نے ولیاں نو شان دیتی، اللہ دا قرآن ہے۔ اعتراض کیتا جاندہ قرآن نہیں پڑھ دیا، اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن کہندا کرامات اولیاء حق نے، ولیاں دیاں کرامتاں حق نے، ولی مردے بھی زندہ کر سکدے نے، ولی سارا کچھ کر سکدے نے، اللہ نے ولیاں نو طاقت دیتی ہے۔ حضرات ساڈا مسلک قرآن ہے، قرآن۔ اگر ولیاں دا اینی بغض ہے تے قرآن چھڑ دیو، مسلمان نہ ہو کوئی اور مذہب اختیار کر لو۔
قرآن ولیاں دی شان بیان کردا، یا تے اسی کوئی قصہ کہانی پڑھیے پھر بھی انکار کرو، قرآن دا انکار کر دو، اگر اینا ہی ولیاں دے نال بغض ہے، اینا ہی ولیاں دے نال دشمنی ہے۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے قرآن نے دسیا کرامات اولیاء ولیاں دی شان ہوندی ہے، ولیاں دی عظمت ہوندی ہے۔ بدبخت بھونکن تے آن، بکواس کرن تے آن تے ایویں کہہ دن معاذ اللہ نبی کر کچھ نہیں سکدے۔ وہ قرآن کہندا نبی تے دور دی گل ہے، ایک امام الانبیاء بھی نہیں ہوئے، نبی ہوئے، نبی دا امتی ہوئے، جہدے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم ہوئے، کتاب دا تھوڑا جہا علم ہوئے، او سارا کچھ کر سکدا ہے۔ تے پھر جیڑا نبی ہوئے، پھر نبیاں دا امام ہوئے، امام الانبیاء ہوئے، قسم ہے وہ بھی سارا کچھ کر سکدے نے، وہ بھی سارا کچھ کر سکدے نے۔ حضرات اللہ دا قرآن تے ایک میں انہاں دے گھر دا بھی حوالہ دے دیاں۔ اے کتاب اس دا نام ہے ارواح ثلاثہ، لکھی ہوئی ہے حکیم الامت مجدد ملت، انہاں دا حکیم الامت تے مجدد ملت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی دی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، ادا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ لکھن تے آوے تے معاذ اللہ کئی کتاباں دے اندر لکھ دین کہ نبی کار کچھ نہیں سکدے، جے اللہ کتے والے سیدھی گل دل دے اندر پا دے تے کرامات اولیاء بھی من لین۔ حضرات ایک کتاب ہے، اس کتاب دا ہے صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 19 دے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی ایک حکایت نقل کردہ، کہندا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے یعنی مراقبہ کیتا، اور ادراک بہت تیز تھا، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں دے والد صاحب کہندا کہ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے گئے تے مراقبہ کیتا، مراقبہ انہاں دا بہت تیز سی، مراقبے دے اندر فوراً ولی دے نال ملاقات کر لیندے سن۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے۔ ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے اور وہ ڈر گئیں۔ گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے، پس اس کے لیے اصل نام قطب الدین احمد رکھا گیا، اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ تھا۔ یعنی لکھدا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انڈیا دے اندر آپ دا مزار ہے، تے اے شاہ صاحب بھی انڈیا دے رہندے سن۔ انہاں دے والد ماجد گئے تے مراقبہ کیتا تے ڈائریکٹ دل نہ دل مل گیا، ولی دے نال کال مل گئی۔ جس وقت ولی دے نال گل بات ہوئی تے فرمایا تیری بیوی ہے حاملہ، او جڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ بچہ قطب الاقطاب ہوئے گا۔ حضرات منن تے آویں، اگر ساڈی نہیں مانتے تو اپنے مولوی دی مان لو، انہیں بھی لکھا ہے کہ کرامات اولیاء حق نے۔ ولی مزار دے وچ بیٹھا او دور دس دیندا ہے کہ کہدے پیٹ دے اندر کی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کی ہوئے گا، او بعد دے اندر کی کرے گا۔ حضرات ایک امت دے ولی دی انی شان ہے، او ولی سارا کچھ دس دیندا ہے کہ ماں دے پیٹ دے اندر کی ہے۔ حضرات سارے ولیاں نو شان مصطفیٰ دے در تو ملی، او یار جنہ دے در تو سارے ولیاں نو شان ملی، او مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکدے، او مصطفیٰ بھی سارا کچھ کر سکدے۔ حضرات یہی کتاب ارواح ثلاثہ، اس دا صفحہ نمبر 243، صفحہ نمبر 243 دے اتے یہی مولوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی ایک اور حکایت نقل کر دینے، کہندے نے کہ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، یعنی مولانا یعقوب دے صاحبزادے مولوی معین الدین۔ یہ سارا واقعہ لکھدا کہ مولوی معین الدین مولوی یعقوب دا ہو گیا انتقال، ایک کامل سی اللہ دا پیارا سی۔ جس وقت مولوی یعقوب دا ہویا انتقال، اس وقت اس علاقے دے اندر جاڑا بخار دی بیماری چلی، جاڑا بخار
جاڑا بخار دی بیماری چلی تے آرام کتوں نہ ہونا. انہوں نے پتہ چلیا کہ جڑے مولوی یعقوب صاحب نے کامل سن، انہاں کی کیتا آ کہ اے مولوی صاحب دی قبر دے اتوں تھوڑی جی مٹی لے جانی تو او بیمار نو کھوا دینی. جس وقت بیمار نو کھوا دینی اللہ نے او دے تو بخار دور کر دینا، انہوں اللہ نے درست کر دینا. حضرات انہاں دا پتر ہے مولوی یعقوب صاحب دا پتر ہے مولوی معین الدین. انہیں کی کرنا صبح جانا شام نو جا کے دیکھنا تے باپ دی قبر بالکل پدری ہوئی ہونی. سارے علاقے والے مٹی لے کے چلی جانی، شام نو مٹی پا کے آ جانا تے پھر اگلے دن شامی جا کے دیکھنا تے پھر قبر پدری. ایک دن تنگ آ گیا، مولوی معین الدین صاحب تنگ آ گئے، باپ دی قبر تے کھڑے ہو کے کہندے نے اخیر دوست دا ڈرامہ لایا ہے، اج میں مٹی نہیں پا کے جانی، جے کسے نو آرام آیا تے تیری قبر ایویں پدری رہ جائے گی، پل بن جائے گا، لوگ اتوں دی لنگڑ گئے. کہندے کہ انہاں دے پتر نے جا کے قبر دے اوپر آکھیا، اس تو بعد کسے نو شفا نہیں ملی. غور کرو، منن تے آویں تے مولوی صاحب انہاں دی قبر دی مٹی نو شفا والی من لویں، جے عاشق مدینے دی مٹی نو شفا والی آکھن تے قسم خالق کائنات دی اے بھی دور کوئی نہیں. اے مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب حکایات اولیاء صفحہ نمبر 243، اس دے اتنے مولوی صاحب کرامات اولیاء لکھ دینے، دس دینے کہ مٹی مشکل کشا ہے، مٹی مشکل کشا ہے، مٹی دے نال بخار دور ہو جاندہ، بخار دی بیماری دور ہو جاندی. حضرات غور کرو، ایک ولی دی قبر دی مٹی تو بیماریاں دور ہو جان. منن تے آویں تے اے من لویں، نہ مننے تے معاذ اللہ نبی دی نہ مننے. اس لیے ساڈی نہیں مانتے، اپنے گھر دی مان لو کہ کرامات اولیاء قرآن بھی دسدا ہے، پچھلے جمعے حدیثاں بھی دسیاں سی. ہن غیراں دا حوالہ ہے، ساڈے کو ایک حوالے نہیں کئی حوالے موجود نے، صرف ایک پیش کیتا ہے. غیراں دے گھروں بھی ثابت ہویا کہ کرامات اولیاء حق نے. اس لیے اللہ دے ولیاں دے نال نسبت جوڑو، نسبت دا بڑا فائدہ ہوندا ہے. باز جا رہے ہوئے نا اوپر پرواز کر رہے ہوئے، کیڑی وہ پیر دے نال لگی ہوئے تے جتھے باز جاندا ہے کیڑی بھی اوتھے پرواز کر دی. اسی بے شک ککھ نہیں ہیں، لیکن جس وقت ایک ولی کامل دے ہاتھ اندر ہاتھ دیواں گے بے شک اسی ککھ نہیں ہیں، لیکن جتھے وہ شہباز پرواز کرے گا سانوں بھی وہ یاد رکھے گا. اور اگلے جمعے دساں گے کہ شہباز کیویں یاد رکھ دینے، کرامات اولیاء کیویں نے، شاہ سلیمان تونسوی دا کی مقام سی. اللہ دی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ سانو کرامات اولیاء سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.